اچھا پھر انہوں نے کہا کہ امیر المومنین علیہ السلام جب غلام کوئی کنیز خریدتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، وہ ان کے یہ حدیث یہ ہے کشف الاسناد قرب الاسناد میں ملاحظہ کریں، حدیث نمبر 344 ہے یہ کشف قرب الاسناد میں، بل انه علیہ السلام اذا كان اذا اراد ان يبتاع الجاریہ یکشف عن ساقیها فینظر الیها، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی لونڈی خریدنا چاہتے تھے تو اس کے پیر، اس کے جو پنڈلی ہوتی ہیں اس کو مکشوف کرتے تھے، یعنی اس سے جو پردہ ہوتا تھا جو اٹھا دیتے اور اس کی طرف دیکھتے تھے کہ یہ صحت مند ہو، اس میں کوئی مرض نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو. تو یہ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ، اور آپ نے ترجمہ یہ کیا کہ اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھتے تھے نا، آپ نے تو خیانت کی اس میں. آپ نے ترجمہ یہ کیا پنڈلیوں سے پردہ ہٹاتے تھے اور اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھتے تھے. یہ آپ کے نص الفاظ ہے، یہ حدیث میں نہیں کہ اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھ، اس کے پیر کی طرف دیکھتے تھے. بھائی اس زمانے میں بازار سے غلام خریدے جاتے تھے اور بعض لوگ سلیو گرلز بھی خریدتے تھے نا، اس میں بوڑھیاں بھی ہوتے تھے، جوان عورتیں بھی ہوتی تھی. تو یہ شریعت کا حکم ہے کہ اگر آپ اس زمانے میں اگر کوئی چیز مال خریدتے ہیں تو آپ کو حق ہے کہ اس کو چیک کر. یہ حق نہیں ہے کہ بھئی اس کی شرمگاہ کو دیکھو، نہیں، اس کے پیر اور اس کے چہرے کو دیکھ سکتے ہو کہ بھئی یہ صحت مند ہے، یہ کوئی کمزور نہ ہو، یہ میرے ساتھ کوئی فراڈ نہ ہو، اس کا پیر مثلا ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی اس میں کوئی ایسی بات ہو کہ پھر گھر میں لاتے ہیں کام نہیں کر سکتی نا. تو یہ سب مسلمانوں کے لیے ایک حکم ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے اپنے خلیفے کے ہاں کیا ہوتا تھا. آپ کے خلیفے کے ہاں کیا ہوتا تھا. ابھی دیکھو نا، تم نے بولا نا کہ کنیز کے وہ امیر المومنین علیہ السلام امام تھے، وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے حکم بتانا بھی ان کو ضروری تھا کہ تم اگر بازار سے کوئی کنیز خریدتے ہو تو کس حد تک تم چیک کر سکتے ہو، یعنی چہرہ دیکھ سکتے ہو، چہرہ دیکھ سکتے ہو اور پیر دیکھ سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے. یہ بتانا ان کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی حرمت بھی نہیں ہے. اچھا سب فریقین نے اجماع کیا کہ النظرۃ الاولی لک والنظرۃ الثانیہ علیک. پہلی بات آپ نامحرم کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے جائز ہے، دوسری طرف دیکھنا حرام ہے. یہ تو فریقین کا یہ حدیث کافی مشہور ہے. لیکن میں آپ کو اپنے خلیفے کی بات بتاتا ہوں، یہ تفسیر یحییٰ ابن سلام ہے. اوے ادھر دیکھو مولوی عبد القیوم صاحب، ادھر دیکھیں نا، ادھر دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ تفسیر ہے، جلد نمبر اول ہے، تفسیر سورہ نحل ہے. یہ کتاب چھپی ہے دارالکتب العلمیہ میں سنہ 2004 میں. اب ملاحظہ کریں، یہاں پر روایت یہ ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کن جواری عمر یخدمنا، ہم عمر کے گھر جاتے تھے، عمر کے ہاں اس کے کنیزیں تھیں، وہ ہماری خدمت کرتی تھیں، ہمارے لیے کانا وغیرہ جو کاشفات الرؤوس. عمر کے گھر، ان کے گھر جو لونڈیاں تھیں اس کے سر پہ پردہ نہیں ہوتی تھی. تضطرب ثدیہن بادیۃ خدامہن، ان کے جو چاتی تھے نا پستان ان کی جمپنگ کر رہی ہوتی تھی. بادیتن، پستان ان کے سب کھلے ہوئے تھے، پردہ نہیں تھا پستان کے حد تک. یہ آپ کے خلیفے کے گھر میں آپ کے جو امیر المومنین خلیفہ ہے، مسلمین کا امام ہے، اس کی تقویٰ کی حالت ہے. مہمان آتے ہیں، مہمان کے سامنے ان کی لونڈیوں کا پردہ نہیں ہے. پردہ کہاں تک نہیں ہے کہ یہ ان کا پستان ان کا کھلا ہوتا تھا. یہ آپ وہ خلیفہ جس کو آپ اپنا امام مانتے ہو، ٹھیک ہے نا، پیر کی طرف امیر المومنین علیہ السلام نے دیکھا، آپ نے غلط ترجمہ کی، فراڈ کیا کہ اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھتے. شرم نہیں آتی تجھے؟ سب کے سامنے میں ادھر بیٹھا ہوں، تم سمجھ رہے تھے کہ میں نہیں پکڑوں گا کہ شرمگاہ کی طرف دیکھتے تھے. اور پنڈلی کی طرف دیکھا، آپ نے اس کا ترجمہ کیا کہ وہ پنڈلی کو ننگا کر کے شرمگاہ کی طرف دیکھتے تھے. آپ نے یہ ترجمہ کیا. قیوم کو شرم بھی کیا کرو. اب اپنے خلیفے کی طرف دیکھو کہ اس کے گھر میں کیا ہوتا تھا. مہمان آتے تھے، عرب وہ خلیفہ تھا، اس کے پاس بہت لوگ آتے تھے نا، خدمت کے لیے کیا تھا اس کے پاس؟ خدمت کے لیے اس کے پاس لونڈیاں تھیں، کنیزیں. سر تو ننگا ہوا تو الگ بات ہے، چلے، سینہ کیوں چاک ہے، سینہ کیوں کھلا؟ بادیتن وہ سامنے سب کے سامنے خدمت کر رہی ہیں، اور کے وہ تضطرب، ان کے سینہ جو ہے، ان کی پستانیں اس طرح جمپنگ کر رہی ہوتی ہیں، وہ بھاگ رہی ہیں کوئی کھانا وغیرہ لانے کے لیے، اور وہ سب کھلا. یہ تمہارے اپنی حالت ہے. اچھا، اور میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کو بڑا پیار ہے یزید سے اور معاویہ صاحب سے. آپ کے اپنے خلیفے کے متعلق میں بتاؤں کہ فتح مکہ کے وقت آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ نہیں عقیدہ ہے یا نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کی ماں ہندہ سے کیسے بیعت لیا تھا، آپ کو پتہ ہے؟ یہ کتاب ہے، کتاب الدر المنثور فی طبقات الرباب ربات الخدور. اچھا، اس کتاب یہ مکتبت ابن قتیبہ میں چھپا ہے.
یہاں پر ہند بنت عتبہ صفحہ نمبر 537 ہے. اس کے متعلق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے بیعت لیا تھا کس بات پہ بیعت لیا تھا؟ اچھا بیعت لیا تھا اللہ تشرکنا باللہ اور فلان اور فلان. اس پتہ چلا کہ پھر وہ ہندا آئی ہے تو پتہ وقال لا تزنینا. ہندا سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک نہ کرنے پہ بیعت لیا ہے, چوری نہ کرنے پہ بیعت لیا ہے. یہ آپ کی معاویہ کی ماں ہے. اور کس بات پہ؟ یہ تزنینا, اور اس بات کا مجھے وعدہ کرو کہ اب اس کے بعد تم کبھی زنا نہیں کرو گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کی ماں سے بیعت لیا تھا. اور میں آپ کو ایک شعر دکھاتا ہوں. ایک شعر ہے اگر مجھے مل جائے ابھی کہ تاریخ طبری میں ہے کہ حسان ابن ثابت, ہاں یہ شعر مل گیا بھائی, مل گیا. حسان ابن ثابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں. مجھے بس 30 سیکنڈ مزید دے دو, یہ شعر ختم کرنا ہے, یہ بعد میں ٹائم زیادہ لے لے. تاریخ طبری ہے, تاریخ طبری میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 300 جلد نمبر 2 ہے کہ عمر بن الخطاب نے دیکھا کہ احد کے مقام پر جنگ احد میں ہند جو ہے ابی سفیان کی زوجہ معاویہ کی ماں پہاڑی پہ کھڑی ہو کے وہاں سے وہ تانے دے رہی ہے, گالی دے رہے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو عمر بن الخطاب نے کہا کہ حسان سے کہا کہ ایک شعر کہہ دو اس کے لیے, تم اس کا مقابلہ کرو اس شعر سے. تو وہ قصیدہ ہے حسان یہجو ہندا. حسان کا قصیدہ ہے ہند کے لیے, معاویہ کی ماں کے لیے. تاریخ طبری ہے. اور حسان ابن ثابت شیعہ بھی نہیں تھا, معاف کیا, یہ حسان جو شاعر تھا یہ شیعہ بھی نہیں تھا, یہ غزوہ خلافت کے بعد خلافہ کے ساتھ مائل بھی تھا. وَنَسِيتَ فَاحِشَةً أَتِيتَ بِهَا يَا ہند وَيْحَكِ صَبَّةَ الدَّهْرِ. اے ہند, تو نے جو فاحشہ فعل انجام دیا وہ بھول گئی ہے تو, وَيْلَكِ تجھ پہ لعنت ہو, اے پورے دنیا کا شرم تجھ پر. پھر اس کیا کہتی ہے؟ رغم الولائد انہا ولدت ولدا صغیرا کان من احری. احر عربی زبان میں زنا کو بولتے ہیں. شیخ صاحب ادھر دیکھو, معاویہ پہ فخر کرتے ہو, یزید پہ فخر کرتے ہو نا آن لائن, اب یاد رکھ لینا کہ حسان ابن ثابت نے سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں احد کے میدان میں یہ ہند سے کہا کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ تو نے ایک بچے کو پیدا کیا تھا, وہ چھوٹا سا بچہ تھا, وہ اس کو تو نے زنا سے پیدا کیا ہے. کان من, یہ واضح صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, شاعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عمر بن الخطاب نے فرمائش کی ہے کہ شعر پڑھو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے کہہ دیا کہ ہند جو ہے زانیہ. اور پھر میں نے یہ بھی دکھا دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند سے, معاویہ کی ماں سے اسی بات پہ بیعت لیا تھا کہ تو اب کبھی زنا نہیں دے گی. ٹھیک ہے نا, ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب جواب دینا, اب کبھی شیعوں کے ساتھ مناظرہ کا نام نہیں لگا یہ شخص. نہیں انشاءاللہ اس کے بعد 4 تاریخ کو دوبارہ مناظرہ ہو رہا ہے. جواب دینا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کنیز کے پیر کی طرف دیکھا, یہ کہہ رہا کہ انہوں نے کیا دیکھا, ان کی شرمگاہ کی طرف دیکھا. طبیعت صاف ہو گئی ان کی نہیں ہوئی.